السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کے ایک مبارک پیارے پیارے فرمان رحمت نشان سے یہ حدیث ہے مسند امام احمد ولی نمبر 3 اور حدیث نمبر 275. صحیح بخاری شریف میں یہی حدیث ہے ولی نمبر 1 حدیث نمبر 12، اور صحیح مسلم شریف میں یہی حدیث ہے ولی نمبر 1 اور 67 پہ. حدیث ہے اس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. تو حدیث اس طرح سے رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یعنی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک صحیح کامل من ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، وہ ولدی اپنے اولاد سے پیار نہ کرے، والناس اجمعین اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. یعنی انسان تب تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے ان سے، تب تک ایمان کا. تو کامل ایمان کی علامت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جس بندے کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی، کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اپنا محبت سے نوازے. اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو اس مبارک نعمت سے منور فرما دے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اب ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس. اور آج کی کچھ باتیں، آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو اس کا آخری کلاس ہوگا آج انشاءاللہ تعالی. کل ایگزام ہے ہمارا اور پرسوں انشاءاللہ نیا ایک ٹاپک اٹھا لیں گے. تو پہلے کل کا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. تو میں پہلے پوچھنا چاہوں گا، چلے افلا فیاض آپ انمیوٹ کریں. افلا آپ انمیوٹ کریں. جی سر. جی آپ مجھے بتا دیں اینا اور انا میں کیا فرق ہے؟ آئینہ مطلب کہاں؟ یہ انا 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 نہیں، انا. سر مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں شاید وہ آپ کو کلاس. اچھا تو بس نہیں دی تھی، چلے نہیں دیں گے تو ہی رزلٹ ہوگا. چلے منزہ آپ بتا دیں اینا اور انا میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سو دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہاں، مطلب ویر. جی ویری گڈ. دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہاں، صحیح ہے. اور ایک بات ہے نا، انا کسی اور ایک معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. انا جو ہے ہاؤ کے بدلے یوز کر سکتے ہیں، مطلب کیفا ہاں کے لیے بالکل بھی یوز کر صحیح، سکتے ماشاء ہیں. اللہ ماشاء اللہ. انا جو ہے وہ کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اینا صرف ویئر کے معنی میں یوز ہوگا، کہاں کے معنی میں یوز ہوگا. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. چلیے آپ میوٹ کریں، آپ میوٹ کریں، آپ انمیوٹ کریں. عادل گلزار
جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے یہ بتا دیں متا اور ایانہ میں کیا فرق ہے؟ سر متا جو ہے وہ چھوٹے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے, چھوٹا یا کوئی عظیم کام مطلب وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جو ایانہ ہے وہ خالی بڑی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے میکسیمم ٹائم. کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ سر متا کی ایگزامپل میں دے سکتا ہوں. ہاں دیجیے. متا ساہا, یہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت کا دن. جی ماشاء اللہ. اور ایانہ کی کوئی ایگزامپل؟ ہم اس کے بدلے ایان, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہے. جی ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے آپ میوٹ کیجیے. تو اب ہم انشاءاللہ اب ہم آج کی کلاس ہم شروع کر دیتے ہیں. اچھا کل تو میں نے تھوڑا سا سٹارٹ کر ہی لیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جو ہمارے اسماء استفہام ہیں ان کے سامنے جب ہم حروف جار ایڈ کر لیتے ہیں تو کچھ اور ہمارے پاس نا وہ استفہام کے لیے کوشچننگ کے لیے کچھ اور سے ورڈز بن جاتے ہیں. ان میں سے میں تھوڑا ریوائز کرنا چاہوں گا. پہلے ہم نے بات کر لی تھی لما کی. یہ ایکچولی ہے حرف جر لام. جب ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اس میں استفہام کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے لما. اور اس کی میننگ ہوتی ہے کیوں. لما اس کی میننگ ہوتی ہے کیوں, کس لیے, ہاں وائی. تو یہ لما اس کے لیے یوز ہوتا ہے. کل میں نے اس کے بارے میں آپ کو اگزامپل دی تھی قرآن کی سورہ صف کی آیت لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو. تو لما کی میننگ ہوتی ہے کیوں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں زیادہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو کل میں نے پڑھا لیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بات کر لی تھی فیما کی. یہ فی, اور جب ہم اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے ما تو یہ بنے گا فیما. یہاں سے الف ڈراپ ہو کے یہ بنے گا فیما. فیما مطلب کس میں, کس چیز میں, کس کام میں ہے. فیما کس میں, کس چیز میں, کس کام میں. جیسے میں نے کل کہا تھا فیما انت مشغول, تم کس کام میں بزی ہو, تم کہاں بزی ہو. تو اس طرح سے ہم اس کو یوز کر لیں گے فیما کو. اس کی بات بھی کل ہو چکی تھی. اب ہم نیکسٹ بات کر لیں. یہ مان لیجیے یہی ماں ہے, یہی ہمارا ماں ہے. اس کے سامنے اگر ہم حرف جر من ایڈ کر لیتے ہیں, حرف جر من کر لیتے تو من اس کی میننگ ہوتی ہے سے, اور ماں مطلب کیا. تو اوور آل جو بنے گا ہمارا جو کمبینیشن بنے گی وہ بنے گی مما. مما ٹھیک ہے جی. مما نون ڈراپ ہو کے. اصل میں اس چیز کو بولتے ہیں ادغام. نورانی قاعدہ مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا ان کو یہ سمجھ آیا ہوگا یہ من ما سے کیسے مما بنا. اس کو بولتے ہیں ادغام. یہاں سے مدغم ہوا نون. تو ابھی جانا ہے یہ بنا مما, نون ڈراپ ہو کے یہ مما بنا. تو اصل میں کیا ہے یہ من ما. ٹھیک ہے جی. من ما. تو اس کی میننگ جو ہے وہ ہوتی ہے کس چیز سے. ہاں جی, کس چیز سے. فرام وٹ, اس کی میننگ ہوگی فرام وٹ. فرام وٹ. ٹھیک ہے جی. قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. بس انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے نا قرآن میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. میں لکھ لیتا ہوں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خلق من ماء, وہ پانی سے پیدا ہوا. یخرج من بین الصلب والترائب. وہ پانی جو کیا کہتے ہیں اس کو اس سے, اور کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں,
बैक बोन और पसलों के बीच में से जो पानी निकलता है उस पानी से वो पैदा किया गया है। मुझे यहाँ सिखाना है, समझाना है मिम्मा, मिम्मा का यूज असल क्या है, ये मिन मा एक्चुअली है, ये मिन प्लस मा और ये बना मिम्मा फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम व्हाट। बस आदमी देखिए, बस इंसान देखिए कि वो किस चीज से पैदा हुआ है, ये किस चीज से, किसका तर्जुमा किया, मिम्मा, मिम्मा असल क्या है, ये मिन मा, मिन मा, ठीक है जी। इस तरह से इसको यूज कर लेंगे। फ्रॉम व्हाट इसका मीनिंग इसकी होगी फ्रॉम व्हाट। ऐसे दूसरा एक हम अगर ऐड, यही माँ है हमारे पास, यही माँ, और इसके सामने अगर हम अन ऐड कर लेंगे, अन, ठीक है जी, तो ये क्या है, अम्मा, ये क्या बनेगा, अम्मा। अम्मा मतलब किस बारे में, रिगार्डिंग व्हाट, अबाउट व्हाट, ठीक है जी, किस बारे में, किस बारे में, अम्मा किस बारे में। एक्चुअली है क्या, ये अन आ, जब आपस में मिला तो क्या बना, अम्मा किस बारे में। अगर आप पढ़ेंगे सूरह नबा, अम्मा यतसाअलून, ये किस बारे में पूछ, मैं लिख लेता हूं आपके लिए। अल्लाह फरमाता है, अम्मा यतसाअलून, किस बारे में ये पूछते रहते हैं एक दूसरे से, आपस में किस बारे में पूछते रहते हैं, उस बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसके बारे में, जिस चीज में, उस बड़ी खबर में जिसमें ये लोग डिफरेंट व्यूज रखते हैं, इख्तिलाफ रखते हैं, जहाँ व्यूज में इनके सोचने समझने में इख्तिलाफ है। एक बंदा ऐसे कहता है, एक दूसरा बंदा ऐसा कहते हैं। कयामत के बारे में लोग पूछते रहते हैं, किस बारे में, रिगार्डिंग व्हाट, अबाउट व्हाट, किस बारे में, इस तरह से। ये कैसे बना, ये इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आगे पढ़ेंगे, जब हम फेल पढ़ेंगे ये तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो अम्मा है, वो इस्तिफ़हाम है, तो अभी हम अम्मा पे ज्यादा फोकस। ये क्या है, अनमा, अन प्लस मा क्या बना, अम्मा, ठीक है जी, अम्मा किस बारे में, किस बारे में। ये क्लियर हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए माशाल्लाह, तो आगे बात कर लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर ये है मेरे पास मन, तो आप जानते हैं मन मतलब कौन। इसके सामने अगर हम ऐड कर लेते हैं हरफ जर लाम, ले, तो क्या बनेगा टोटली, लेमन, ये क्या बनेगा, लेमन, लेमन, ठीक। लेमन मतलब किसके लिए, होम, किसके लिए, किसके लिए, लेमन मतलब किसके लिए। प्लीज म्यूट करें, कौन है, लेमन मतलब किसके लिए, ठीक है जी, लेमन किसके लिए है के, हरफ जर लाम ले और मन जो इसमें इस्तिफाम है, उन दो को आपस में हमने मिलाया बनाया लेमन, किसके लिए। अगर मैं कहूँ ये किताब किसके लिए, अगर मैं कहूँ ये किताब किसके लिए, ये किताब किसकी है, तो क्या होगा, लिमन हा, लिमन हाजल किताब, किताब, ये किताब किसके लिए है। जैसे अल्लाह फरमाता कुरान में ना, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाही होगी, क़यामत के दिन, लिमन अल मुल्कुल यौम, लिमनिल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम,
آج کے دن کس کی بادشاہی کی ہے؟ یہ بادشاہی یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. ہر دن آج بھی اللہ کی ہی بادشاہی ہے. ہر وقت اللہ کی بادشاہی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ قیامت کی بادشاہی ہوگی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. کیا آج نہیں ہے؟ آج بھی ہے، لیکن اللہ نے آج ہمیں ڈھیل دی. اللہ نے آج کے لوگوں کو نا کچھ پوسٹ پہ رکھا ہے. کوئی سی ایم ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی اپنے آپ پہ خود راج کرتا ہے، کوئی اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور ہمیں ڈیل دی گئی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. قیامت کے دن کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، کسی کا کوئی پوسٹ نہیں ہوگا. اس دن کیا ہوگا؟ الامر والامر یومئذ للہ. اس دن صرف اور صرف سارا امر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کے لیے. اللہ رب العزت کی ہی چلتی ہوگی. وہاں کوئی کسی پوسٹ پہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی خود کچھ نہیں ہوگا. اور صرف اللہ رب العزت جن کو چاہے شفاعت کا تاج ان کے سر چمکا دے گا، وہ شفاعت کریں گے، اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے. باقی وہ بھی اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں. جن میں سے مثال انبیاء ہے، صحابہ ہے، اہل بیت ہے، علماء ہے، جو قرآن کے حفاظ ہیں، جنہوں نے قرآن سارا یاد کر لیا، وہ بھی شفاعت کر لیں گے. سب شفاعت کر لیں گے، لیکن وہ بھی اللہ کی اذن کے ساتھ. باقی اس دن سارا کا سارا جو ساری کی بادشاہی ہوگی وہ اللہ کی ہی ہوگی. تو یہ اللہ کے ملک الیوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی بادشاہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. لمن مطلب کس کے لیے؟ لمن. اسی طرح سے نیکسٹ جو اگر ہم دوسرا پڑھ لیں گے وہ ہے، اگر یہ آئینہ ہے، آئینہ آپ کو پتہ ہے آئینہ مینس کہاں، ویئر. اس سامنے اگر ہم من ایڈ کر لیں گے، من ایڈ کر لیں گے تو کیا بنا؟ من آئینہ. کیا بنا؟ من آئینہ. من سے، فرام، آئینہ، ویئر، فرام ویئر، کہاں سے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہاں سے. من آئینہ، اس کا ہاں سے. ٹھیک ہے جی. جیسے پر کل بھی شاید میں نے کہا تھا نا، من آئینہ انت، تم کہاں سے ہو. من، تم کہاں سے ہو. من المکہ، میں مکہ سے ہوں. ٹھیک، اتنا کافی کہنا. یا انا من المکہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا سمپلی ٹھیک، من آئینہ انت، تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے ہو. اس طرح سے یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ من آئینہ کیا؟ من آئینہ مطلب کہاں سے. اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ دیکھیں گے، یہی آئینہ ہے، یہی آئینہ. اور اگر آپ الا ایڈ کر لیں گے، الا ایڈ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ الا آئینہ، کہاں تک. الا مطلب تک ہوتا، آپ کو پتا ہے. یہ کیا بنے گا؟ الا آئینہ. الا آئینہ، کہاں تک، کہاں تک جا رہے ہو. الا آئینہ تذهب، کہاں تک جا رہے ہو. الا آئینہ تذهب، کہاں تک جا رہے ہو، کہاں تک جا رہے ہو. الا آئینہ، کہاں تک. اچھا، اب آپ لوگ کچھ لوگ تو کنفیوز ہوئے ہوں گے، سر ہم کتنا یاد رکھ لیں گے، یہ کتنے سارے ورڈز ہیں، ہم کتنے سارے یاد رکھ لیں گے. بھیا جب آپ سارے لیکچرز دیکھیں گے نا، ہم نے ایکچولی ان سارے ورڈز کی میننگ پڑھی ہے. اب میں انہیں کو آپس میں، یہ کچھ نئی باتیں نہیں ہے ہمارے لیے. جن لوگوں نے کنٹینیوسلی لیکچرز اٹینڈ کیے ان کے لیے کوئی اس بات اس میں نئی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں، یہ سب کی سب باتیں ہم نے کر لی. ان کو پتہ ہے لی کیا، من کیا ہوتا ہے، اور آئینہ تو اب کل ہی پڑھا آئینہ کیا ہوتا ہے. تو بس میں نے ان اور آئینہ کو، یہ سوری من اور آئینہ کو جوڑا آپس میں، من آئینہ بنا. میں نے الہ اور آئینہ کو جوڑا، الہ آئینہ بنا. میں نے ان اور ما کو جوڑا، اما بنا. میں نے من اور ما کو جوڑا، مما بنا. اسی طرح سے میں نے ل اور ما کو جوڑ کے لما بنایا. باقی لما نہیں، وہی باتیں ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیسے ہم کوشچنز پڑھ لیں گے. اور ہاں، یہاں پہ اور ایک بات بتا دوں، ایسی چیزیں نا یہ جوڑ کے کتابوں پہ نہیں سمجھائے جاتی. وہاں پہ جو ہم نے کل اسماء استفہام پڑھا، جو کل تک جو ہم نے کر لیا، اتنا ہی کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ کافی ہوتا ہے. یہ باتیں تو پھر خود ہی انسان سیکھ جاتا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، آپ کو تو اس طرح سے ہم ان کو یوز کر لیتے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ خود ہی بندہ سیکھ جاتا ہے. خیر، میں نے سوچا کہ نہ آپ کو بتا دیا جائے یہ سب بھی.
تاکہ آپ لوگوں کے لیے بالکل ایز ہو, لوگوں کے لیے آسان بن جائے. تو وہی کوشش ہے میری. اب بدقسمت ہے وہ لوگ جو پھر بھی نہیں سمجھیں گے, جو پھر بھی نہیں کریں گے, ہے نا, جو بھی لیں گے. آپ کتنا لو کریں گے اس عربی زبان سے, وہ براہ راست, یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان, ہمیں خود جتنا محبت کرنی چاہیے. ایک انگلش میں نا ایک وہ فریز ہے, لو می لو مائی ڈاگ. دیٹ مینس کہ if you love somebody, suppose if you love me, then you had my every habit, میرا ہر کوئی کام, جو بھی میں کام کرتا ہوں اس سے obviously آپ کو پیار ہوگا ہی ہوگا. میں جو کچھ کھاتا ہوں آپ بھی وہ کھائیں گے, یہ تو انسان کی فطرت. جو بلاؤڈ ہوتا ہے اس کا کیا ہے, بس اس کا طریقہ کیا ہے بات کرنے کا, آپ بھی ویسے بات کرنے کی. وہ کیسے اسمائل کرتا ہے, ابھی کوشش کر لیں گے آپ اس کو کاپی کر لیں گے. کاپی اپنا اس کو سوچتے رہیں کہ نہیں وہ ایسے ہنستا ہے, ویسے اسمائل کرتا ہے, وہ بات کیسے کرتے. تو ہمارے محبوب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی زبان ہے, تو ہم اس زبان سے کیوں نہ محبت کریں. تو اس زبان سے محبت کرتا ہے کہ اللہ نے اس زبان میں قرآن نازل فرما دیا, کیونکہ اپنے محبوب کی زبان, ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں گے, ضرور محبت کریں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایمان کی علامت ہے, بلکہ کامل ایمان تبھی ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے مال و جان سے, اپنے والدین سے, اپنے اولاد سے, بلکہ اپنے آپ سے زیادہ محبت ہو, تبھی ایمان مکمل ہو جاتا ہے, ورنہ ایمان مکمل نہیں ہو جاتا. تو یہ زبان ضروری ہے, یہ بلکہ اس لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے کہ جو نحو ہے, جو عربی سنٹیکس ہے, جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں, اس کو نحو کہتے ہیں, علم نحو. فرماتے ہیں کہ علم نحو کو فرائض کی طرح پڑھو, جسے تم فرائض سیکھتے ہو نا, روزہ سیکھتے ہو, زکوٰۃ سیکھتے ہو, حج پڑھتے ہو, ان چیزوں کے بارے میں جس طرح پڑھتے ہو نا, اسی طرح سے علم نحو کو پڑھ. کیوں؟ کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جس چیز سے اس تک پہنچ سکتے ہو, تم فرائض کو سمجھ سکتے ہو. اگر یہ نہ پڑھا تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے ہو, یہ نہ پڑھا تو نماز سیکھ ہی نہیں سکتے. نماز سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی پڑھنی آتی ہے, مجھے آتی ہے, میں پڑھ سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں. نہیں, نماز پڑھنا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں اس میں کیا مانگ رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں ایسا. آپ کو کیا پتا کہ میں رکوع کیوں کر رہا ہوں, مجھے رکوع میں کتنا جھکنا ہے, مجھے سجدہ میں کون سی شیپ بنانی ہے خود کو. یہ سب کہاں سے ملے گا؟ یہ سب فقہ کی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے, اور فقہ کتابیں آپ تب پڑھ پائیں گے جب آپ کے پاس نہیں جانتے ہو, اور وہ عربی میں سب لکھی گئی. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے, اس کی ایک امپورٹنس, اس کو لائٹلی نہ لیں. اور قبر میں بھی عربی ہی زبان ہوتی, ٹھیک نا. اتنی محبت ہے اللہ کی زبان سے, یعنی اپروکسیمیٹلی 1,24,000 پروفیٹس آئے, اپروکسیمیٹلی, مے بی مور دین دیٹ, مے بی لیس دین دیٹ. سب کی زبانوں میں سے بس اسی زبان کو چن لیا قبر کے لیے بھی, اسی زبان کو چن لیا جنت کے لیے بھی, جہنم کے لیے بھی, قیامت کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے. اس لیے ابھی فرشتوں کے بیچ میں جو بات ہوتی ہے وہ عربی میں ہوتی ہے, عرش پہ عربی بولی جاتی ہے. تو ہم فرشت والے کتنے نا وہ بدقسمت ہے کہ ہم ابھی تک نہیں سیکھے. ایٹ لیسٹ جب ہم زبان نہیں سیکھیں دین کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. تو زبان ضروری ہے. اس لیے پلیز خدا را ریوائز کیا کرے. جو بھی بات آپ پڑھتے ہیں نا, اگر آپ ڈیلی کریں گے ریوائز سارے لیکچرز کا, اگر آپ ڈیلی ریوائز کرتے ہیں تو پھر یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ابھی آپ کو لگتا ہے سر کل 41 لیکچر, میں کیسے 41 لیکچرز کیسے ہو جائے گا؟ بھیا میں پہلے ہی بولتا تھا نا کہ آپ ڈیلی ریوائز کیا کیجئے, جب ایگزام آئے گا پھر آپ اس ٹائم 10 منٹ میں کر سکتے ہیں, 20 منٹ میں کر سکتے ہیں, ریویژن کریں گے نا. تو ڈیلی ریوائز کرنے میں بس ہارڈلی 10 منٹ لگیں گے. آپ پہلے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو 1 دن لگے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے, پھر تو 5 منٹ میں سارے کا ریویژن, پھر کوئی بڑی بات نہیں. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, تو میں نے بولا الا اینا, یعنی کہاں تک. یہ آپ کے پاس ہے متا, یہ آپ کے پاس متا. متا مطلب کب, ہے نا, کب. اس کے سامنے اگر آپ کہیں گے الا, تو کیا ہوگا؟ الا متا. کیا ہوگا؟ الا متا, تک, کب تک. الا متا, کب تک. ہاں جی, الا متا کیا ہوگا؟ کب تک.
اگر میں کہوں آپ کو کب تک بیٹھو گے، الا متا تجلس، کب تک بیٹھو گے، کب تک بیٹھتے رہو گے، الا متا تجلس، الا متا تجلس، کب تک بیٹھو گے، کب تک بیٹھتے رہو گے، الا متا، کب تک، اس کی میننگ ہوگی، اس طرح سے ہمیں یوز کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، الا متا. اب جو آخری جو آخری کمبینیشن میں بھی کوئی اور بھی بن سکتی ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ پھر آگے خود سیکھیں گے. جتنا میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہو سکتا ہے. اب اگر آپ کے پاس ہے کم، کیا ہوتی ہے، کوئی بتا دے مجھے اس کم کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کتنا؟ اور بھی کچھ میننگ ہوتی ہے نا، اور بھی کچھ میننگ ہوتی ہے، کتنا بہت. اور ہاں بہت سے بہت. ہم کیسے پہچان لیں گے یہ کب کتنا کی میننگ دے رہا ہے اور کب بہت اس چیز کی میننگ دے رہا ہے، ہم کیسے پہچان لیں؟ اگر اس کے بعد والا جو اسم کا واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، ماشاءاللہ. اس ٹائم اور نکرہ بھی ہوگا، تب وہ سوال ہوگا، مطلب کتنا ہوگا. جی اور بالکل اگر صحیح، اس کے بعد بہت والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا، اس کو بہت کمی دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت صحیح ہے. اس کے بعد بہت کم ملے گا. صحیح ہے. یہ مان لیجیے کم ہے، کم استفہامیہ ہے. ابھی ہم استفہامیہ سیکھ رہے ہیں نا، تو کم ڈیکلیریٹو ہے، وہ تو انٹروگیٹو ہے ہی نہیں، اس لیے ابھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر اس کم کے سامنے ہم حرف جر با ایڈ کر لیتے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ بیکم. یہ بنے گا بیکم. ٹھیک، بیکم مینس کتنے میں، کتنے میں، یہ کتنے سے، اس طرح سے کتنے میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. کتنے میں ایکچولی اب آپ کہیں گے سر اس میں کہاں سے کیا؟ جب ہم ریٹ معلوم کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا یہ پین کتنے میں ہے، تو عربی میں بے سے استعمال ہوتا ہے نا، سے بیکم حاضل قلم، یہ پین کتنے میں، حاضل قلم ہم کہیں گے کتنے میں. تو یہ اردو میں اس طرح سے ہم کتنے میں یوز کر لیتے ہیں، اور عربی میں اسی چیز کو بے سے استعمال کر لیتے ہیں، بیکم کتنے سے، کیا اس کو سمجھ جائیں. میننگ بہرحال وہی ہوتی ہے جو اردو میں کتنے میں ہے نا، بیکم. تو اگر میں کہوں بیکم حاضل قلم، بیکم حاضل قلم، یہ کتنے میں ہے، یہ پین کتنے میں ہے. بیکم حاضل قمیص، یہ شرٹ کتنے میں ہے، قمیص، قمیص مطلب شرٹ، قمیص یہ شرٹ کتنے میں ہے. اس طرح سے نا یہ بیکم یوز ہوتا ہے کتنے میں، بیکم مینس کتنے میں. اتنا اس طرح سے ہوگا یہ. ٹھیک ہے جی. تو کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں جو ابھی تک پڑھا، جو چیپٹر پڑھا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل. کل ایگزام کے بعد پرسوں ہم نیا ٹاپک اسٹارٹ کر لیں گے. چلیے آپ ریکارڈنگ سٹاپ کیجیے، ریکارڈنگ سٹاپ کیجیے، مجھے کچھ بات کرنی ہے.